बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोई और काम नहीं है तो बकरियां रख लें, बकरे पाल लें। आप 6 महीने ये एक प्लान के ऊपर काम करें, पूरा साल काम करें। साल के बाद 6 महीने के बाद आपको इतने पैसे बच जाएंगे। ये देख के, ये सुना के, वीडियो के जरिए से, किसी दोस्त के जरिए से बहुत से दोस्त बकरी फार्मिंग में या बकरा फार्मिंग में आते हैं और फिर चंद महीनों के बाद वो जितनी स्पीड से आते हैं उससे 3 गुना स्पीड के साथ भाग जाते हैं। जो उनके पास सरमाया होता है, जो 4 आने होते हैं, जो पैसे होते हैं, उनका भी बेड़ा गर्क करते हैं, खसारे में लुटा के और फिर यहां से चले जाते हैं और फिर सारी जिंदगी बकरी फार्मिंग को बुरा भला कहते रहते हैं। असल में होता क्या है, ये रीजन आपके सामने रखूंगा। अगर इन मसाइल के ऊपर काबू पा लें, पहले ही सोच समझ के हम इस काम को करें तो फिर ऐसा ना हो। बकरी फार्मिंग नहीं, कोई भी काम, कोई भी बिजनेस, कोई दुकानदारी जिसकी हमें समझ ना हो, जिसका हमारे पास पूरा नॉलेज ना हो, प्रैक्टिकल इल्म ना हो, हम उसके अंदर छलांग लगाएंगे तो हमारे साथ यही होगा जो होता है। आपने अपने सराउंडिंग के अंदर, अपने जानने वालों में अक्सर ये देखा होगा कि दोस्त जो है वो काम शुरू करते हैं और चंद महीनों के बाद पता चलता है कि वो काम उन्होंने खत्म भी कर दिया और खसारा हुआ है, घाटा हुआ है, नुकसान हुआ है। फिर वो बंदा जिसने वो काम किया होता है वो तो कहता है कि ये काम अच्छा नहीं है। उसके जो करीबी लोग होते हैं, जाहिर बात है कि उन्होंने प्रैक्टिकली जो चीज देखी होती है, इंसान वही बयान करता है कि वो भी ये कहते हैं कि ये काम अच्छा नहीं है, ये सारा फरेब है, ये धोखा है, इसके अंदर सिर्फ ये बातों की हद तक मुनाफा है, हकीकत के अंदर कोई मुनाफा नहीं। कल जी एक भाई से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि मैंने जो है साल पहले बकरियां रखी और 6 महीने मैं सर दर्द का शिकार रहा और अब मैंने उनको बेच के जान छुड़वाई है। ये अल्फाज थे कि मैंने उनसे जान छुड़वा ली है और अब जो है मैं रिलैक्स हूं। मैंने कहा जी कि क्यों जान छुड़वाई, क्या हुआ, रीजन क्या थी? मैंने जो है वीडियो लगाई थी जी चंद दिन पहले, उसके कमेंट भी उन्होंने किया और फिर मुझसे बात भी की। वीडियो मैंने ये लगाई थी कि बकरी फार्मिंग के अंदर सबसे अहम मसला यह है कि बकरियां टाइम पे हीट पे नहीं आती, क्रॉस नहीं होती, यानी बच्चे पैदा नहीं करती और इंसान उकता जाता है। उन्होंने कहा जी कि मैंने पूरा साल इंतजार किया, मेरे साथ यही सूरत हाल बनी, बकरियां क्रॉस ही नहीं हो रही थी। मैं शदीद जो है वो स्ट्रेस में चला गया, मेरा सारा दिन सर दर्द रहता था। फिर एट द एंड मैंने ये फैसला किया कि औने पौने दामों जिस तरह भी ये बिकती हैं इनको बेचूं और बेच के जो है अपने जहनी तनाव से मैं जान छुड़वा लूं। और मैंने वो बेच दी। जो पैसे मैंने लगाए थे उनमें से 60% मुझे आए, 40% मुझे नुकसान हो गया 1 साल के अंदर। अगर 10 लाख लगाया था तो 6 लाख वापस आया, 4 लाख घाटे में गया, खसारे में गया, वो नुकसान हो गया। असल में है क्या जी, इंसान जल्दबाज है। इंसान ये चाहता है कि मुझे जल्दी प्रॉफिट आए। यानी बकरियों में भागने वाले सबसे ज्यादा वो लोग होते हैं जो चंद महीनों के बाद हिसाब किताब में पड़ जाते हैं कि बकरियों ने क्या दिया, कि हमें जो है इनसे प्रॉफिट क्या हुआ है। हालांकि बकरी फार्मिंग ये वो पेशा है, ये वो काम है जो पहला 2 साल 1.5 साल आपके पल्ले से, आपकी जेब से खाता है। आपने इनके ऊपर लगाना ही है, इन्होंने आपको देना कुछ नहीं है। ये बात पल्ले बांध लें। अगर आप ये समझते हैं कि मैं आज 5 लाख लगाऊंगा तो 2 महीने के बाद ये 5 लाख मुझे वापस आ जाएगा या 2 लाख मुनाफा मुझे आ जाएगा, तो मेरा भाई इस काम से दूर रहें। ये काम फिर आपके लिए नहीं बना, फिर आपके लिए ये धोखा ही है, ये फरेब ही है। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसने अगर आप 5 लाख लगा के इसके अंदर आए हैं तो अगले 2 सालों में आपने 5 लाख और लगाना है, पल्ले से इनके ऊपर इन्वेस्ट करना है, खर्च करना है। मैं अब भी कहता हूं, अगर आप इस काम में आना चाहते हैं तो जितनी इन्वेस्टमेंट आपके पास है उसमें आधी इस्तेमाल करें और आधी जो है अपनी जेब में रखें, लेकिन इन्हीं के लिए रखें, इनके नाम की रखें। इनकी खुराक, इनकी मैनेजमेंट, इनकी केयर, इस हवाले से आपके पास पैसे होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो आप 6 महीने तो दूर की बात है, आप अगले 2 महीने में ही भाग जाएंगे। क्योंकि जब इनकी खुराक के अखराजात होने, इनकी मैनेजमेंट के अखराजात होने, आपके पास पैसे नहीं होने हैं तो आप क्या करेंगे? फिर इंसान यही कहता है कि इन्हीं में से किसी एक को बेच दें और वो इसके ऊपर लगा दें। एक को लगाएंगे, दूसरी को लगाएंगे, तादाद घटती जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता आप ये कहेंगे कि हो क्या रहा है और आप भाग जाएं। इसलिए अपनी आधी इन्वेस्टमेंट इसमें यूज करें और आधी जो है वो आने वाले महीनों के लिए, आने वाले चंद महीनों के लिए रखें ताकि इनके ऊपर हम खर्च कर सकें। उसके बाद ये हमें पे बैक करना शुरू करेंगी। हाँ, जब हमने सब्र के साथ, पेशेंस के साथ इनकी केयर की, इनकी संभाल की, इनके ऊपर अखराजात किए तो फिर ये पे बैक जरूर करती है। ये गारंटी है। देर हो सकती है, वो कहते हैं ना, पंजाबी की मिसाल है, एक मकूला है कि अल्लाह दे घर विच देर है हनेर नहीं। मतलब देर है लेकिन ये नहीं है कि अंधेर नगरी हो, ये नहीं है कि खसारा हो, प्रॉफिट है। लेकिन
یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ لگائیں اور یہ آپ کو پیسے دینا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہے. دیر کے ساتھ آئے گا لیکن پرفیکٹ آئے گا، پھل میٹھا آئے گا. صبر کا پھل میٹھا ہی ہوتا ہے. اور رہی بات جانوروں کے ہیٹ کے اوپر نہ آنے کی، کراس نہ ہونے کی، بچے نہ پیدا کرنے کی، اب اس کی چند وجوہات ہیں. کوئی ایک وجہ نہیں ہے، کوئی ایک مخصوص وجہ نہیں ہے. سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جانوروں کی خوراک کے اندر کوئی نہ کوئی کمی ہے. جو خوراک ہم ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں اس کے اندر جو مطلوبہ نیوٹرینٹس ہیں جن کی ضرورت ہوتی ہے ریپروڈکٹیو سسٹم کے لیے، سیلینیم کی، وٹامن ای کی، وہ اس خوراک کا حصہ نہیں ہے. کہیں نہ کہیں ہماری خوراک کے اندر مسئلہ ہے. ہمیں خوراک کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ملٹی وٹامنز، نیوٹرنٹس، منرلز بکریوں کو دینے کی ضرورت ہے. اگر وہ ہم استعمال کریں تو ہمارے جانور جو ہیں ان کا ہیٹ سائیکل ٹھیک ہو جائے گا اور وہ ٹائملی کراس ہو جائیں گے. دوسری بڑی وجہ بریڈر کے اندر نقص ہو سکتا ہے. جو بریڈر ہم نے بکریوں کے اندر رکھا ہوا ہے، میں نے کچھ ریورڈ کے اندر یہ بھی ڈیٹیکٹ کیا ہے، اچھے خاصے بڑے وی آئی پی قسم کے ہیلدی بریڈر نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ بکری کراس نہیں کرتے. کہ جانور ہمارے اکثر سائلنٹ ایٹ کے اوپر ہوتے ہیں. آپ یہ تجربہ کر لیں کہ جب بکرا جو ہے وہ بڑا فٹ ہو، جو ڈیٹیکٹ کر رہا ہو، پورا بریڈر ہو، پوری ایکٹیویٹی بریڈرز والی کر رہا ہو، اس کے پاس بکری آپ ایک ہفتہ چھوڑ دیں، آپ کی صحت مند بکری ہو، وہ ہفتے کے اندر اندر کراس ہو جاتی. بریڈر کا 70% رول ہے، 70% کردار ہے جانور کو ہیٹ پر لانے میں، ٹائم کے اوپر اس کو کراس کرنے میں. ہم بکریوں کے اوپر تو توجہ کرتے رہتے ہیں، ان کی خوراک کو دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ ہیٹ کے اوپر نہیں آ رہی. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں ایک ایکٹیو بریڈر کی، بے شک وہ کچا ہی کیوں نہ ہو، ایک ایسے ایکٹیو بریڈر کی ضرورت ہے جو فورسفلی جانور کو ہیٹ کے اوپر لے کے آ جائے. اگر ہم اس کے اوپر تھوڑا سا کام کر لیں تو ہمارے جانور ٹائملی ہیٹ کے اوپر آ سکتے ہیں. اور ایک اور چیز یہ میں نے گزشتہ چند برسوں سے ایکسپیریمنٹ کر کے یہ سیکھی ہے، اس کا ریزلٹ نکالا ہے کہ ہمارے ڈیرے کے اوپر چند جانور ہیں، کھیتوں کے اوپر ہم نے تھوڑے سے دوگلے سے جانور رکھے ہوئے ہیں، اور وہ ہمیشہ تبھی کراس ہوتے ہیں جب جنتر کا موسم آتا ہے. زیادہ تر کیوں جی؟ اس کی ریزن بھی سن لیں. عمومی حالات میں، عام حالات میں ہم نے باڑا سا ایک بنایا ہوا ہے، تھوڑی سی جگہ ہے، یا رسیوں سے باندھ دیتے ہیں کھرلیوں کے ساتھ، جو روایتی کام ہوتا ہے. وہاں پہ ان کو چارہ ڈال دیتے ہیں، وہ چارہ کھا لیتے ہیں. وہ جوار ہے، وہ کوئی بھی چارہ، برسیم کا آ گیا، لوسن کا آ گیا، کوئی پتے آ گئے ہیں درختوں کے، جو بھی ہے ہم نے ان کو وہاں پہ ڈال دیا اور انہوں نے کھا لیا. جنتر کے موسم میں ہم کیا کرتے ہیں، جیسے اب موسم یہ چل رہا ہے، ان ساری بکریوں کو بکروں کے ساتھ، بریڈر کے ساتھ جنتر میں کھلا چھوڑ دیتے ہیں. جنتر میں وہ جنتر کی چرائی بھی کرتی ہیں، گھومتی پھرتی ہیں، بریڈر ساتھ ہوتا ہے، اور چند ہفتوں میں، 2 سے 3 ہفتوں میں وہ 10 سے 12 بکریاں ساری کی ساری کراس ہو جاتی ہیں، کنسیو بھی کر جاتی ہیں اور بچے ڈیلیور کرتی ہیں. کئی سالوں سے یہ ہو رہا ہے. اب اس سے ریزلٹ کیا نکلتا ہے جی؟ وہ جانور جو رسی کے ساتھ بندھا ہوا تھا یا ایک مخصوص جگہ کے اوپر تھا، وہاں پہ وہ ہیپی نہیں تھا، وہ سٹریس میں تھا، اس کی مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب تھی. جب ہم نے اس کو کھلا چھوڑا، اس نے گھومنا پھرنا شروع کیا، اچھلنا کودنا شروع کیا، خوراک بھی اس کی اچھی ہوئی. نو ڈاؤٹ جنتر بہت اچھی خوراک ہے، لیکن انوائرمنٹ بھی تبدیل ہوا. انوائرمنٹ کے تبدیل ہوتے ہی جانور جو ہے وہ ہیٹ کے اوپر آ گیا. یعنی یہ نقطہ بھی سمجھ لیں، اگر ایک جگہ کے اوپر آپ کے جانور ہیٹ کے اوپر نہیں آ رہے، ان کو 1-2 گھنٹہ بکروں کے ساتھ کہیں اور گھمانا شروع کر دیں. یعنی آپ نے سارا کچھ کر لیا، خوراک بھی ان کو اچھی دے لی، آپ نے جو ہے بریڈر بھی چھوڑ لیا، لیکن اس کے باوجود کراس نہیں ہو رہی، تو یہ ٹوٹکا آزما کے دیکھ لیں، چند ہفتے کی محنت کر لیں. دیکھیں جب ہم نے اتنا کچھ کر لیا، اخراجات کر لیے، 1 سال صبر کر لیا ہے، اوپر خرچہ بھی کیا، محنت بھی کی، اس کے باوجود جو ہے وہ جانور ہیٹ کے اوپر نہیں آئے، تو تھوڑی سی تکلیف اور برداشت کر لیں. وہ نہ بھائی، تھوڑی سی تکلیف اور برداشت کر لیں، محنت کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ جانور ہیٹ کے اوپر آ جائیں گے. یہ اس طرح تو ہو ہی نہیں نہ سکتا کہ ہمارے پاس 10 سے 15 بکریاں سب کی سب جو ہے وہ فیل ہو گئی ہیں ریپروڈکشن کے لحاظ سے، بچے پیدا ہی نہیں کر سکتی، بانچ ہو گئی ہیں. ایسا نہیں ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے ہماری مینجمنٹ کے اندر. اس کو ہم اگر ٹھیک کر لیں تو جانور جو ہیں وہ ہیٹ کے اوپر آ جائیں گے. اب اگلی بات جی، جانور کراس بھی ہو گئے، بچے پیدا کرنا کا جو پروسیس ہے اس کے اندر بکریاں ضائع ہو جاتی ہیں، بچے ضائع ہو جاتے ہیں، اس سے لوگ بھاگ جاتے ہیں. میرا بھائی پہلے 2 سال یہ مسائل آنے ہی آنے ہیں. جب تک ہم سیکھ نہیں لیتے چیزوں کو، کوئی بھی کام جو ہے وہ ہم ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں آتے. پریکٹیکلی جب ہم اس کو پرفارم کرتے ہیں تو اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. تو 2 سال نقصان کو بھی برداشت کریں، اخراجات کو بھی برداشت کریں، لیکن سیکھیں. انسان سکسیسفل بندہ وہ ہے جو اپنی غلطی سے سیکھتا ہے. غلطی کر کے غلطی کو دہرانا جو ہے یہ بہت بری بات ہے.
پہلی دفعہ نقصان کا ہونا یا غلطی کا کرنا یہ بری چیز نہیں ہے، لیکن ریپیٹ ہونا، وہی غلطی دوبارہ آپ کریں. لیٹس سپوز سردی کے اندر آپ نے جو ہے وہ ڈلیوری لے رہی بکری سے، جو ہے اس نے بچے پیدا کیے، وہ آپ سے نہیں سنبھلے، آپ ان کی کیئر نہیں کر سکے اور بچے ایکسپائر ہو گئے، اور اگلے سال پھر وہی حرکت دہرائی جائے. پہلے تو کوشش کریں کہ اس موسم میں ڈلیوری ہی نہ لیں جس میں سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے، بے شک وہ سردی کا موسم ہے یا گرمی کا موسم ہے. یا پھر آپ نے جس انداز سے جس طریقے سے ان کو سنبھالا تھا اس کو چینج کریں، دیکھیں، لرن کریں کہ مسئلہ کیا ہوا ہے اور صبر کریں. 2 سال کم از کم جو ہے وہ پلے سے لگاتے رہیں اور جو نقصان ہے اس کو برداشت کرتے رہیں. اس کے بعد آپ اس سٹیج پہ پہنچ جائیں گے کہ یہ آپ کو کچھ نہ کچھ دینا شروع کر دیں گے. اکثر دوست کیا کرتے ہیں، بے شک بکری فارمنگ میں یا بے شک وہ کسی مکینک کے پاس کام سیکھ رہے ہیں، کسی دکان کے اوپر کام کر رہے ہیں، کوئی بزنس سیکھ رہے ہیں، وہ 1.5 سال لگاتے ہیں اور جب ان کو وہ کام سمجھ میں آنے لگتا ہے، یعنی اس کام کے بارے میں بہت سی چیزیں وہ سیکھ چکے ہوتے ہیں، کام کو بدل لیتے ہیں. اور جب محنت کرنے کا ٹائم تھا وہ تو آپ نے گزار لیا، اب جب کچھ حاصل کرنے کا ٹائم تھا تب آپ بھاگ گئے ہیں. اب نئے کام میں پھر 2 سال ضائع کریں گے. ساری زندگی اسی انداز سے لوگ گزار دیتے ہیں، 2 سال ایک کام میں، اگلے 2 سال اگلے کام میں، اگلے 2 سال اگلے کام میں. میرا بھائی ٹک کے کر لیں، ٹک کے کر لیں، آپ اس کام کے جو ہے پاوے بن جائیں گے، ایکسپرٹ بن جائیں گے. وہ کوئی بھی کام جس کے اندر آپ ٹک گئے. یاد رکھیے گا، جو بندہ شروع کے اندر جتنا نقصان کرتا ہے وہ اتنا بڑا کھلاڑی بنتا ہے. اگر آپ کو بکری فارمنگ کے آغاز میں نقصان ہو رہا ہے، پہلے سال آپ کے بچے نہیں بچے، بکریاں ہیڈ کے اوپر نہیں آئیں، ای ٹی وی آ گئی ہے، پی پی آر آ گئی ہے، آپ اس سارے پروسیس میں سے گزر گئے، آپ نے 2 سے 3 سال گزار لیے، اس کے بعد جو ہے آپ اس کام کے ایسے ایکسپرٹ بنیں گے، آپ بکریوں کے ایسے ایکسپرٹ بنیں گے کہ آپ کو دنیا آپ کی مثالیں دے گی. دیکھیں وہ بندہ بھاگا نہیں، ڈٹ کے کھڑا رہا اور آج اس کو رنگ لگ گئے. یہ میں نے ہوتے دیکھا ہے. اس طرح کے فارم کہ وہ اس نہج پہ پہنچے ہوئے تھے، سارے جو اس فارم کے آنرز ہیں آپس میں سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ صبح ساریاں بیچ دینی ہیں، ان بکریوں سے جان چھڑوا لینی ہے. لیکن آج ان کو رنگ لگے ہوئے ہیں، بکریاں مہینے کا لاکھوں دے رہی ہیں. اگر وہ اس دن بھاگ جاتے تو کیا بننا تھا، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں. یہ میں باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت سے دوست ہر آنے والے مہینے میں، ہر آنے والے سال میں اس کام کو شروع کرتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں اور پھر باتیں کرتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے. تو میرا بھائی یہ چیزیں دیکھیں، میں نے جو آپ کے سامنے چیزیں رکھی ہیں یہ حقیقت ہے، آپ اسے انحراف نہیں کر سکتے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہٹ کے کوئی چیز ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. اگر آپ کی بات جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہوئی تو میں اس کو مانوں گا، قبول کروں گا. تو میں یاد رکھیے گا، فی امان اللہ، اللہ حافظ.